ایک خاتون ہے جس کا نام ہے حبابہ والبیہ. وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب اپنے گھر سے ہاتھ میں تعزیہ لے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے ہمراہ آپ کے کچھ اصحاب بھی ہیں. میں حضرت کے کچھ قریب چلنے لگی کہ میں دیکھوں کہ حضرت کس سے غضبناک ہے. تو دیکھا کہ بازار میں مچھلی فروشوں میں حضرت اس بازار میں داخل ہوئے کہ جہاں مچھلی بیچنے والوں کی دکانیں تھیں، اور ان لوگوں کو حضرت نے دور سے آواز لگائی جو مچھلیوں کے درمیان سمندری دوسرے جانوروں کو مچھلی کہہ کر بیچ رہے تھے. سانپ نما مسخ شدہ مچھلیاں. تو علی نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ میں کتنی مدت سے تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے. تم بازاروں میں میرے ہوتے ہوئے یہ جانور بیچ رہے ہو، لیکن تم میری تنبیہ کے بغیر ماننے والے نہیں ہو. تو کچھ لوگوں نے تو معافی مانگی اور اپنا سامان اٹھایا، اور کچھ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے. اور علی اس اپنے پیغام کو دیکھ کر جب واپس آئے تو آ کر اپنی مسجد مدینہ میں ایک ایسی جگہ پر آ کر بیٹھے کہ جہاں پر علی بیٹھتے تھے تو سوالات معلوم ہوتا تھا، سب کو پتا تھا کہ یہاں سے بیٹھ کر علی سوالات کے جواب دیتے ہیں. یعنی تسلی ہو جاتی تھی لوگوں کو کہ اب علی مولا سے سوال جواب کا سلسلہ یہاں سے ہو سکتا ہے اور علی سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے. تو علی وہاں بیٹھے تھے کہ میں نے دور سے آواز لگا کے کہا کہ یا علی، امام کی نشانی کیا ہے؟ تو جیسے ہی کہتی ہے حبابہ والبیہ کہتی ہے میں نے حضرت سے کہا کہ مولا امام کی نشانی کیا ہے، امام کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانے کہ کون امام ہے؟ تو ابھی میرا سوال مکمل ہوا تھا کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، پتھر کی ایک جانب اشارہ کیا جہاں پتھر پڑا ہوا تھا. فرمایا اسے اٹھا کے لاؤ. وہ پتھر کچھ نسبتاً ایک پتھر تھا کہ جو نسبتاً بڑا پتھر تھا. میں وہ اٹھا کر لے آئی. جیسے ہی میں نے حضرت کے قریب پہنچ کر اسے زمین پہ رکھا تو حضرت نے اپنے لباس سے ایک مہر نکالی، مہر، اور اس پتھر پہ رکھ کر اٹھائی تو وہ مہر چھپ گئی تھی، یعنی وہ کندہ ہو گئی تھی مہر. حضرت نے فرمایا جو پتھر پر نشان چھوڑ دے وہی امام ہے. ایک مجھے اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی مکرم کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کے فضائل کیا ہے، تو نبی کے فضائل میں مولا علی نے فرمایا کہ ایک فضیلت نبی کی یہ ہے کہ نبی جب نرم جگہ پر، ریت پر، مٹی پر پیر رکھتے تھے تو پیر نہیں چھپتا تھا، اور پتھر پہ رکھتے تھے تو پیر چھپ جاتا تھا. یعنی پتھر پہ نبی کے پیروں کا نشان. نیشاپور کا قدم گاہ، حیدرآباد کا قدم گاہ، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تو حضرت نے ایک مہر اس پتھر پہ رکھی اور وہ مہر اس کے اوپر کندہ ہو گئی، اس پہ جگہ بن گئی اس مہر کی، اور فرمایا اس پتھر کو اٹھا کے اپنے پاس رکھو. یہ جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اور اس پتھر کے اوپر مہر لگا دے تو وہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ وہ امام ہے. حبابہ والبیہ کہتی ہیں کہ کچھ مدت گزری کہ میں نے اسی جگہ حسن مجتبیٰ کو بیٹھے دیکھا، اور میں کچھ قریب جا کر جہاں خواتین بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گئی کہ اچانک میں نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے آپ سے کوئی سوال ہے. میں نے جیسے ہی کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے آپ سے کوئی سوال ہے، تو امام حسن نے اس طرف دیکھ کر فرمایا وہ پتھر لے آؤ، ہم نشان لگا دیتے. حبابہ والبیہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ میں نے اسی جگہ حسین کو بیٹھے دیکھا، اور میں نے جب اس محفل میں جا کر خواتین میں بیٹھی اور میں نے ارادہ کیا کہ حضرت کو آواز دوں تو حضرت نے خواتین کی طرف دیکھتے فرمایا حبابہ والبیہ کہاں ہے؟ وہ پتھر لائے، ہم نشان لگائے. اور میں نے پتھر سامنے رکھا اور حضرت نے اس پہ نشان لگایا، اس میں مہر لگائی. پھر میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ میں نے سلام کیا تو حضرت نے مڑ کر مجھے جواب دیا کہ اس وقت میری عمر 113 سال تھی. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ حبابہ والبیہ کہتی ہے کہ اس وقت میری عمر 113 سال تھی. مولا علی سے بھی مہر لگوائی، امام حسن سے بھی لگوائی، امام حسین سے بھی لگوائی. جب امام سجاد کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے آواز دے کر کہا کہ سلام کیا تو حضرت مڑے، اور حضرت اس سے پہلے کہ میں حضرت سے امامت کی نشانی مانگوں، حضرت نے فرمایا وہ تمہارے پاس جو ہمارے دادا کی امانت ہے
वो ले आओ, उस पर हम निशान लगा दें। तो मैंने हजरत के सामने वो पत्थर रखा, हजरत ने उस पर भी मोहर लगा दी। और जब मोहर लगा दी तो मैं पत्थर उठा रही थी और हजरत जा रहे थे, तो मैंने हजरत से सवाल किया, मौला मेरी उम्र 113 साल हो गई, तो अब मैं बाद वाले इमामों की तो ज़ियारत कर नहीं पाऊंगी, जो मैं आइम्मा अहले बैत से और बाद में आने वाले इमामों से मोहर लगवाऊं। तो कहती है कि एक मरतबा हजरत ने मेरे सर से लेके पैर तक एक अपनी अंगुश्त मुबारक का इशारा किया। मैं 18 साल की जवान हो गई। और एक मरतबा मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर की ज़ियारत की, तो उन्होंने मुझे आवाज देकर कहा, लाओ मेरे बाबा का पत्थर मुझे दो। मैंने जाफर सादिक से मोहर लगवाई, मैंने मूसा काजिम से मोहर लगवाई। और मैं जब इमाम रिजा के जमाने में पहुंची तो मैं फिर इतनी ही ज़ईफ़ी की कैफियत में आ चुकी थी कि जैसे सैयद सज्जाद के जमाने में थी। तो हजरत ने फरमाया, कहो हमारे कायम से भी मोहर लगवानी है? कहा, नहीं मौला, मैंने जमाने के रंग बदलते बहुत देख लिए, अब मुझे मजीद जीने का शौक नहीं है। आप तो बस ये दुआ करें कि इसी कैफियत में कि मैं अहले बैत से जुड़ी हूं, मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। इमाम ने फरमाया, तुम चाहती हो जाना तो फिर अब तुम्हारी मौत मुकर्रर होगी, वरना चाहो तो तुम हमारे कायम की भी ज़ियारत करो। और कहा है, हब्बाबा वालबिया, तुम क्योंकि आइम्मा अहले बैत की ज़ियारत का शौक रखने वाली, हमारी चाहने वाली खातून हो, तो अब ये हम तुम्हें ये बशारत देते हैं कि जब महशर में उठोगी तो कायम के लश्कर में उठो। ये और बात है कि इस अंदाज से, इस कैफियत से आइम्मा अहले बैत चाहे तो जिंदगियों को, जो हब्बाबा वालबिया को इतनी तवील उम्र दे सकते हैं, उनकी उम्र के तवील होने पे ताज्जुब क्या।